بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مال کے معاملے میں تو بڑی بے احتیاطیاں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، صاحب مال کو مال دے دینا ہی توبہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں آج کل وراثت کی تقسیم میں بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ یہ وراثت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وراثت کے احکام و قوانین کو بیان فرمائے ہیں کہ ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، تمام آیات کو ذکر کرنے کے بعد، احکام مواریث کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ جو ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، یہ اتنے کا مالک ہے، یہ اتنے کا مالک ہے، فرمایا یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ گویا کہ قانون وراثت حدود اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے پھر فرمایا کہ دو میزان دیا۔ اب یہاں پہ دو لوگ ہوں گے، اطاعت کرنے والے، ان حدود کا خیال رکھنے والے، دوسرے ان حدود کو پامال کرنے والے۔ دونوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وہاں پہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو زمرہ بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اور ان حدود کا خیال رکھنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے کے لیے اللہ فرمانے ہیں کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اور جو ان حدود کو پامال کرتے ہیں، قانون وراثت کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کرتے، مستحقین کو ان کا مال نہیں دیتے، تو کیا فرمایا کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے ذلت والا، رسوائی والا عذاب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بندو، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، یہ مال کی منتقلی اور منتقلی میں حصوں کی تعیین یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہاں مال کے اصل مالک اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ کے قانون کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں تو پھر تمہارا انجام دیکھ لو۔ ایک ماننے والوں کا انجام ہے، ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، ایک نہ ماننے والے ہیں جن کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بڑے پیمانے پر اکثر خاندانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ وراثت کی تقسیم میں بڑی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں۔ بہت کچھ کیا ہوگا تو بھائیوں میں برابر تقسیم کر لیا ہوگا، بہنوں کا حق دبا لیا ہوگا، کبھی کسی بھائی کو بھی دبا دیا ہوگا، اور وہاں اگر سارے بھائی مضبوط رہے ہوں گے تو کچھ نہ کیا ہو تو بہنوں کو دبا دیا ہوگا۔ کہاں لے کے جائیں گے یہ مال؟ یہ مال آپ کے کتنے دن کام آنے والا ہے؟ کتنے دن اس سے آپ راحت حاصل کریں گے؟ ایک چھوڑنے والا چھوڑ کے گیا ہے، آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن کتنی بڑی مصیبت مول لے رہے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین کو غلط طریقے پہ لے لیا، غصباً لے لیا، ظلماً لے لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی مقدار ساتوں زمین کو اس کے گلے کا طوق بنائیں گے۔ یہ تھوڑے سے مال کی لالچ میں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دنیا میں کسی کو ہم نے اس کا حق دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، یہ بہت بڑی عقل مندی اور دانائی ہے کہ قیامت کے عذاب سے ہم بچ گئے۔ لیکن تھوڑے سے مال کی لالچ میں ہم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پہ ڈالتے ہیں۔ علماء نے صاف لفظوں میں لکھا ہے، بات چل پڑی ہے تو بتاتا ہوں، شاید کسی کے لیے مفید ہو جائے۔ وراثت کی تقسیم جیسا کہ میں نے کہا یہ شرعی اعتبار سے لازم و ضروری ہے، اور قانون وراثت کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ
ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا استنادی پہلو تو کمزور ہے، لیکن علماء نے اس کو ذکر کیا ہے احادیث میں کی کتابوں میں۔ ابن ماجہ میں وہ روایت ہے، مشکات میں وہ روایت ہے، علامہ مناوی نے فیض القدیر میں بھی اسے نقل کیا ہے کہ کسی نے اپنے وارث کو اس کے وراثت سے محروم کرنے کی کوئی تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ اولاد کے درمیان چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے وہ خوش رکھنے والا بیٹا ہو چاہے وہ خوش رکھنے والا بیٹا نہ ہو، ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی جائیداد کی تقسیم میں عدل سے کام لیں، کسی بنیاد پر عدل کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ ہاں مال کے وہ مالک ہیں، اور بعض خاص مصلحتوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں اگر وہ دے رہے ہوں تو بعض مصلحتوں کی وجہ سے کسی کو کچھ بڑھ کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ ہبہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ زندگی میں دے رہے ہوں تو سب کو برابر برابر دیں، یہ عدل ہے، لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے جیسے کہ ایک اولاد کو کچھ زیادہ ضرورت ہے، ایک کی ضرورتیں کچھ کم ہیں، تو اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اولاد کی مصلحتوں پہ نظر رکھتے ہوئے کچھ کمی زیادتی کرے، اس میں خوف الہی شامل ہو، کسی اولاد کو نقصان پہنچانا، اذیت دینا یا اسے محروم کرنا مقصد نہ ہو، تو کمی زیادتی کی بھی فقہا نے کہا ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت اس صورت میں ہے جبکہ کسی اولاد کو محروم کرنے کا، کسی کو اذیت سے دوچار کرنے کا مقصد نہ ہو، نیت اچھی ہو تو اجازت ہے، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہو تو پھر اسی اعتبار سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اور کلی طور پہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ بھائی میرے مال میں اس کا حصہ نہیں ہے، تو ایک تو اس کا یہ کہنا معتبر نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی میں اپنی کسی اولاد کے بارے میں، کسی بیٹے کے بارے میں یا کسی بیٹی کے بارے میں کہ بھائی میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے مال میں فلاں کا حصہ نہیں ہے، اگر اس نے زبان سے کہہ دیا میں اسے آنکھ کر رہا ہوں، شرعاً یہ کہنا معتبر نہیں اور اس کا حق باقی رہے گا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا تمام وارثین کی طرح یہ بھی اسی طرح وارث ہوگا جیسے کہ دیگر وارثین وارث بن رہے ہیں، اس طرح کہنا شرعاً معتبر نہیں۔ اور پھر بھی آپ نے جیتے جی کوئی ایسی تدبیر کر دیا کہ اس کو مال نہیں ملے، جیسے دنیا میں بہت سے لوگ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتے ہیں، تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر کیا ایسا کسی کو اذیت سے دوچار کرنے کے لیے تو کسی نے اپنے وارث کو وراثت سے محروم کیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کی وراثت سے اسے محروم کر دیں گے۔ اس کی شرح کرنے والوں نے لکھی ہے ایک بات، جیسے کہ ملا علی قاری ہے اور دیگر حضرات نے لکھی ہے کہ اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے کہ اس شخص کو امید تھی کہ بھئی یہ جائیداد ہے میرے فلاں کی، میرے والد کی، ایک امید لگائے ہوا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد مجھے ان کے ذریعے سے یہ چیز، ان کے توسط سے اللہ کی یہ چیز مجھے مل جائے گی۔ اس نے اپنی تدبیر کے ذریعے اس کی امید پر پانی پھیر دیا، اور مال کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ تو جس طریقے سے اس کی دنیاوی امید پر اس نے پانی پھیر دیا ہے، یہ بھی امید لگائے ہوا کسی سے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ مجھے ایسی ایسی جنتیں دیں گے، دوسروں کی امید پر پانی پھیر کے جانے والے ان کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا جائے گا۔ اس لیے وراثت کی تقسیم میں عدل کو تھامنا چاہیے، کوئی کام عدل کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ماں باپ بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، ان کی شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے زمانے کی غلطیاں ہیں، معاشرے کی غلطیاں ہیں کہ شادیوں میں اخراجات کی نوبتیں آتی ہیں،
یہ وہ بیماری ہے کہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ برائی ہے اور اس برائی کو مٹانا ضروری ہے۔ لیکن بہنوں کی شادی میں خرچے ہو گئے تو اس کی وجہ سے وراثت میں ان کا حصہ ختم نہیں ہوتا، وہ وراثت میں حصے دار ہیں۔ اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر کے محروم کرنے کی تدبیر کرتا ہے تو وہ بھی شریعت کی نظر میں گناہ کا عمل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ حنبلی نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے وارث کو کوئی تدبیر کر کے وراثت سے محروم کر رہا ہے تو چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا شخص فاسق ہو جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ علامہ ذہبی نے اور دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ اس گناہ کے کبیرہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ غصب ہے، کسی کے مال کو ضائع کرنا ہے، کسی کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اور یہاں پہ فقہ نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وراثت کی تقسیم ہوئی نہیں، بھائی کچھ ایسے الفاظ بولتے رہتے ہیں کہ بہنیں شرم کے مارے اپنا حق مانگنے میں پیچھے ہٹ جاتی ہے، یا کہتی ہے بھائی مجھے نہیں چاہیے تم لوگ لے لو۔ یہاں دو شکلیں ہیں۔ فقہ نے لکھا ہے کہ تقسیم سے پہلے ہی اگر کسی وارث نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، یہ کہنا بھی معتبر نہیں۔ والد کی یا والدہ کی زندگی میں اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں ماں باپ کے حصے میں حصے دار نہیں بنوں گا، یہ کہنا بھی معتبر نہیں، وہ حصے دار بنے گا۔ کسی نے وراثت کی تقسیم سے پہلے کسی بھائی نے، کسی بہن نے کسی وجہ سے کہا کہ میں اس میں کچھ نہیں لوں گی، تو اس کا یہ کہنا بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ الارث جبری لا یسقط بالاسقاط، فقہ نے لکھا ہے کہ یہ وراثت ایسا جبری چیز ہے کہ ساقط کرنے سے بھی یہ چیز ساقط نہیں ہوتی، وہ مالک ہے، مالک رہے گا۔ ہاں، تقسیم اور تعیین کے بعد کوئی وارث بولے بھائی مجھے فلاں چیز دے دو، بس اتنا، باقی تم لوگ بانٹ لو، گنجائش ہے، اس کو شریعت میں تخارج کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ یا کوئی کہے بھائی، کوئی بہن کہہ دے یا کوئی بھائی کہہ دے کہ بھائی آپ لوگ ٹھیک ہے، میرا یہ حصہ ہے، میں اپنا حصہ تمام بھائیوں کو دے رہا ہوں، یا میں اپنا حصہ تمام بہنوں کو دے رہا ہوں، کوئی بھائی ایسا کہہ دے، کوئی بہن ایسا کہہ دے، تو اس کا اختیار ہے، وہ اس کے مالک ہیں اور اپنی ملکیت میں ان کو تصرف کا اختیار ہے۔ لیکن پہلے ملکیتوں کی تعیین تو ہو جائے، ملکیتوں کی تعیین ہوئی نہیں ابھی، تو اس سے پہلے فقہ نے کہا کہ اس طریقے سے کہنا کہ ہم کو نہیں چاہیے، یہ شرعاً معتبر نہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو پامال ہونے سے بچانا، یہ ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ ایمانی کمال یہی ہے کہ دنیاوی لالچ میں پڑ کے اپنی آخرت کو ضائع کرنے والا کام نہ کریں، بلکہ فقہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اولاد کے حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے، تاکہ اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہے تو ان کو دنیا میں حق مل جائے، تاکہ آخرت کی پکڑ سے وہ بچ جائیں۔ ماں باپ کو آخرت کی پکڑ سے بچانے کا کام کرنا، ان کی غلطیوں کی اصلاح کر دینا، یہ بھی تو اولاد کی فرما برداری کا حصہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کے ذمے کسی کا قرض باقی تھا، آپ اس قرض کو ادا کر رہے ہیں، کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کہ آخرت کی پکڑ سے وہ بچ جائے۔ تو ایسے ہی ان سے دنیاوی زندگی میں کسی وجہ سے کچھ بے احتیاطی ہو گئی، بے ترتیبی ہو گئی، تو آخرت کی پکڑ سے ان کو بچانے کی تدبیر کرنا یہ نیک اولاد کی ذمہ داری ہے، اس طور پر کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ کیا کرتا تھا۔ حسن سلوک کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ان کو اخروی مواخذے سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ لیکن آج ہم سب کو مال کی محبت نے اندھا بنا دیا ہے، کہاں لے کے جائیں گے اس مال کو؟ تو بہرحال اللہ سے توبہ، اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے توبہ کی شکلیں، ان کی تفصیلات الگ ہیں۔
بندوں کے حقوق میں توبہ کی تکمیل کے لیے ان حقوق کی ادائیگی اور صاحب حق سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر توبہ کرنے کے الفاظ بولتے رہیں لیکن وہ توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ ان کاموں کو نہیں کریں۔